अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर रौला पड़ा हुआ है, ट्रांसमिशन शुरू हो गई हैं और उन्हें ये कहा जा रहा है कि बड़े अब्बू की कॉल आ गई है। बड़े अब्बू जी ने फोन खड़का लिया है, अमेरिका से पाकिस्तान में कॉल आ गई है। वाह वाह वाह, कमाल हो गया है। ये तो जनाब डायनामिक्स बदल गए हैं और इमरान खान बढ़ गया था, पाकिस्तानी अवाम बढ़ गई, इंतखाबात बढ़ गए, तबाही निकल गई है। ओ जी, कॉल आ गई, हमारी बात हो गई, ओए होए टेलीफोन कॉल, ये आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो बन्नू के अंदर वाकया हुआ है, हमारे फौजी जवान शहीद हुए, हमारे जो सिविलियंस हैं वो भी शहीद हुए हैं। अब जाहिर है ये कहा जा रहा है कि हमला नाकाम हुआ है, लेकिन हमला नाकाम नहीं हुआ है। बन्नू के अंदर जो लोग मौजूद हैं, और मैंने खुद वो जनाजा पढ़ते हुए उनके आहें और सिसकियां सुनी हैं, हमारे लोग छल्ली हैं। यानी कोई भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी मुकातिब फिक्र या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कोई भी बंदा हो जिसके अंदर हवानियत की इंतहा भी हो, इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा, इंतहा पसंदी को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इसी दौरान हम देख रहे हैं कि सरकारी टेलीविजन पर भारी भारी तनख्वाहों में बहुत सारे गुमाश्ते बिठाए गए। अब ये जो गुमाश्ते हैं, ये वाकतन जहर घोर रहे हैं, कतरा कतरा करके ये जहर घोर रहे हैं, ये बीज बो रहे हैं। ये 1971 के महसूस हो रहा है कि ये वही तारीख रिपीट हो रही है और ये वही मकरू किरदार है जो आज हमारे सामने मौजूद है। जरूरी है कि हम सब इनके ऊपर रद्द-ए-अमल दें, सख्त रद्द-ए-अमल दें, इन्हें रोकें, चूंकि जहर घोर रहे हैं। बार बार पख्तून, बार बार पठान, बार बार केपी या जो फौजी जवान शहीद हुए हैं वो सिर्फ एक जगह से होते हैं या फिर जो आम लोग होते हैं, यानी दहशतगर्दी का या फिर जो बेचारा मारा जाता है, मासूम शहीद होता है, ये उनकी कोई कौमियत कोई सूबा उनसे ताल्लुक नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये गमाश्ते सोच समझ कर भर्ती किए गए। इस पर भी बातचीत करते हैं और फिर ज़ाहिर टेलीविजन पर यह बातचीत हो रही है कि 60% मुल्क के अंदर रेत नहीं रही। ये खौफनाक है, ये भी आपको बताएं। सबसे पहले नाज़रीन, ये जो बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का रद्द-ए-अमल आता है। ये बात ज़हन में रखें कि बन्नू के अंदर इतना बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ। मैंने शहबाज शरीफ साहब का जाकर सोशल मीडिया देखा, वहां पर कोई ट्वीट नहीं है। मरियम साहबा का जाकर देखा, वहां पर कोई ट्वीट नहीं है। नून लीग की बहुत सारी बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात का जाकर देखा, वहां पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। यानी अपने मुल्क के अंदर एक आग से झुलसे हैं लोग, अपने मुल्क के अंदर लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, अपने फौजी जवान और अपने लोग शहीद हुए हैं, लेकिन इनकी जानिब से कोई ट्वीट अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि दर्द नहीं रख रहे होंगे या इन्हें परेशानी तकलीफ नहीं हुई होगी, लाजमी हुई होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर इन्होंने एक ट्वीट, गुफ्तगू, बातचीत, यानी नाम लेना भी या कुछ कहना भी, इन्होंने कम से कम कोई टूटा हुआ दिल ही बनाकर कोई इमोजी पोस्ट कर देते हैं ना, वो टूटा हुआ दिल उसके अंदर वो लगी होती है, वही उठाकर कम से कम चेप देते, लेकिन वो भी नहीं किया। तस्वीर काली कर देते, वो भी कुछ भी नहीं किया। तो कोई जीरो रद्द-ए-अमल है जो कि सोशल मीडिया पर आया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये कहा कि पाकिस्तान ने हमें एक बदमाश तरीन गुंडा पकड़ कर दिया है, बदमाश पकड़ कर दिया, उस पर हमारे वज़ीर आज़म साहब का रद्द-ए-अमल आया है और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर लिटरली शादियाने बजाए जा रहे हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेरा एमफिल का एक थीसिस चल रहा है, आज मैं यूनिवर्सिटी में गया था, तो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की हमारे घाक किस्म के टीचर्स हैं, घाक किस्म के जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जड़ों तक जानते हैं। फिर आज शमशाद अहमद खान साहब से भी गुफ्तगू हुई, बल्कि उनका इंटरव्यू भी किया सियासत और पीके पर। यकीन माने दुनिया हैरान है, पाकिस्तान के अंदर लोग हैरान हैं, शमशाद अहमद खान साहब हैरान है, हमारे जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के टीचर्स हैरान है कि क्या हमारी डिप्लोमेसी अब यह है कि जहां फलाने बंदे को पकड़कर हमारे हवाले कर दे और यहां पर बल्ले 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 बल्ले, ओ जी वाह वाह वाह, हमने गुंडा पकड़ कर दे दिया, हमने वो बदमाश क्रिमिनल पकड़ कर दे दिया। यानी आप ये चाह रहे हैं कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है, तारुफ हो कि ये ना बंदे फड़ुए, ये ना बंदे पकड़ कर हमें देंगे। नो डाउट एक बड़ी ब्रिलियंट ये ऑपरेशन किया है पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, पाकिस्तान के खुफिया इदारे हैं, और ये भी इसके अंदर बहुत सारी रिपोर्टिंग हो रही है कि इसके अंदर जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है उसका भी इनपुट शामिल था, और उसके बाद हमारे इदारों ने कार्रवाई की है। हमारा एक रियासती तौर पर एक स्टेटमेंट हमारे मौजूद है। पाकिस्तान का जो स्लोगन है, जो बेसिक मोटो है, वो क्लैरिटी के साथ दुनिया के सामने मौजूद है कि पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द को अपने मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा, या दहशतगर्दी किसी भी तौर पर पाकिस्तान उसके साथ यानी स्टैंड करना तो दूर की बात है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा क्लियर रियासती एक मौकफ मौजूद है। लेकिन क्या हमारी डिप्लोमेसी या हमारे जो ताल्लुकात हैं वो एक सुपर पावर के साथ ये होंगे कि उसने बंदे फड़वाने हैं तो हम बंदे पकड़ हवाले कर देंगे और टेलीविजन के ऊपर यही डिबेट और डिस्कशन और यही बहस होगी? यानी ट्रंप ने क्या कहा, आप उसको जाकर सुने। उसने कहा जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी बड़ी मदद की है, वेल डन, और उसकी वजह यह है कि हमारे अमेरिकन ऑफिशियल्स को इस दरिंदे ने मारा था, इन्होंने हमें पकड़ कर दिया, लिहाजा हम इसे अंदर डालेंगे, हम इसे इंटरप्रेट करेंगे। और शहबाज साहब ने फौरी तौर पर आकर ट्वीट ठोक दिया, 4 पैराग्राफ का ट्वीट है, वेल डन जी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, नई एडमिनिस्ट्रेशन। टीवी पर कहा जा रहा है ओए होए ट्रंप का फोन आ गया, वो आ गया, दूसरी तीसरी चीजें हुई। शमशाद अहमद खान साहब ये कहते हैं टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसी टाइमिंग पर इतना बड़ा एक शख्स जिसका इतनी डिमांड है, और जाहिर है उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया अमेरिकन को, और फिर जाहिर है ट्रंप भी उसके ऊपर एक नैरेटिव भी बना रहा है, एक बयानिया भी बना रहा है, उसे पकड़कर उनके हवाले कर देना। टाइमिंग शमशाद अहमद खान साहब के मुताबिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये कोई हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस नहीं है, ये सफारतकारी नहीं है, ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है,
یہ ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں نے کیا ہے اور یہ ان کا فرض بنتا ہے, یہی وہ کام کریں گے. کسی بھی ملک میں کہیں پر بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ ہوا ہو تو پاکستانی ریاست کا, اسٹیٹ کا, اداروں کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ اپنا کردار ادا کر سکیں تو ماضی میں بھی ہم کرتے رہے, ہم آج بھی کریں گے. ہم نے تو یہاں پر کہ اپنے لوگوں کو پکڑ کر بھی امریکنز کے حوالے کر دیا تھا, لیکن بہرحال یہ ایک بڑا برلینٹ آپریشن ہمارے خفیہ اداروں کا تھا, لیکن یہ کوئی ڈپلومیٹک سکسس نہیں ہے, یہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ نہیں ہے, یہ وہ سفارتی طور پر ہماری کامیابی نہیں جسے دیکھا جا رہا ہے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے اندر جو پتن کہہ رہا ہے یا بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے, کیا اسے اوور لک کر سکتا ہے یا دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اوور لک کر سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی ہیں, پاکستان کے حوالے سے جو ڈیموکریسی انڈیکس ہے کہ دنیا کی 10 بدترین ڈیموکریسیز کے اندر پاکستان شامل ہوتا ہے, کیا اسے اٹھا کر باہر پھینکا جا سکتا ہے؟ پاکستان کو صحافیوں کے حوالے سے خطرناک ترین ملک دنیا بھر میں گردانا جا رہا ہے, کیا آپ اسے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا پر آ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو جی دیکھیں جی یہ تو اب بات ہی ختم ہو گئی, کہانی چینج ہو گئی, کہانی تبدیل ہو گئی ہے. اب جو ٹیلی فون کال آئی ہے, اگین اس کی جو گفتگو ہے, اب اس گفتگو کو دیکھیں گے, بات چیت کیا ہو رہی ہے, آگے سے کیا ہو رہی ہے, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم جی آپ کے ساتھ انگیج کرنا کو تیار ہے, لانگ ٹرم ریلیشن شپ اور فلانی چیزیں. بھائی ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے دھیلا نہیں ہے, دھیلا نہیں ہے, نہ ہماری ماڈرن اکانومی ہے, نہ ہمارے پاس اسکلفل لوگ ہیں. ہمارے نوجوان ڈرے ہوئے ہیں, میرے جیسے سہمے ہوئے, ان کی ہوائیں اڑی ہوئی ہیں, ان کے بال اڑے ہوئے ہیں, ان کی تعلیم وہ نہیں ہے, ان کی تربیت وہ, ہمیں سمجھ نہیں, ہمارا دنیا گلوبلی کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے. یہ ایک ریالٹی ہے, اسے تسلیم کریں. لہذا امریکہ کے ساتھ ہم صرف تبھی چل سکتے ہیں کہ اسے کو بندہ پھڑ بناؤ, ہم پھڑ کے دے سکتے ہیں, یہ ہم کام کر سکتے ہیں. باقی ہم یہ آئی ٹی ہو یا ٹیکنالوجی ہو یا اور چیزیں ہو, یہ ہم نہیں کر سکتے. شہباز حکومت کو ٹرمپ انتظامیہ کی پہلی آفیشیل کال موصول ہو گئی ہے. امریکی قومی سلامتی کے مشیر, قومی سلامتی یہ نیشنل سیکیورٹی کے مشیر مائیکل والٹس کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو. دہشت گردی کے خلاف حکومت پاکستان کی کوششوں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تعریف اور شکریہ ادا کیا. دہشت گردی, اکانومی کدھر ہے, یو ایس ایڈ کدھر ہے, یعنی بالکل ایک الگ ہی طرح کی انہیں بندہ ہم نے پھڑ کر دیا, لیکن اس کے اوپر باقاعدہ سے سوشل میڈیا پر شادیاں نے بجائے جا رہے ہیں. ناظرین یہ ایک اور خبر ہے, یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ امریکن ریپبلکن کانگریس مین ہے اسکاٹ پیری. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو سکول بنانے کی مد میں یو ایس ایڈ کے ذریعے پچھلے 20 سالوں میں پاکستان میں تعلیمی پروگراموں پر تقریباً $840 ملین دیے یا پاکستان میں آپ سکول بنائیں. امریکن کانگریس مین یہ کہہ رہے ہیں ان پروگراموں میں سے $136 ملین یعنی $840 ملین خرچ دیے گئے امریکہ کی جانب سے. $136 ملین 120 سکول بنانے کے لیے مختص کیے گئے تھے, لیکن یہ سکول کبھی تعمیر ہی نہیں ہوئے. $120 ملین کدھر گئے, جس کی مد میں $136 ملین 120 سکول بنانے تھے, لیکن وہ سکول ہے ہی نہیں. گوسٹ سکول ہے, سکول نہیں ہے, استاد موجود ہیں, وہ تنخواہیں لے رہے ہیں, اور وہ بھی حرام خوری کی یعنی انتہا ہے کہ وہ بھی کھائے جا رہے ہیں, وہ بھی بس ان کے لگی ہوئی لاٹری وہ بھی کھائے جا رہے ہیں اور چھکی جا رہے ہیں, اور جتنا ہو سکتا ہے وہ چھکے. اب جو ناظرین بنو والا واقعہ ہوا ہے, یہ جو تعداد ہے عوام کی, سسکیاں, یہ آنسو, خوفناک صورتحال ہے, ڈر لگتا ہے. یقین مانے کہ دل بالکل روٹی کھانے کو دل نہیں کر رہا جو حالات بنے ہوئے ہیں. یہ اس میں رضوان رضی صاحب ہے, انہیں جی سرکاری ٹیلی ویژن پر ریاستی چینل پر بٹھایا گیا ہے. یہ وہی ریاستی چینل ہے جو میرے اور آپ کے خون پسینے کی نچوڑ کر انہیں ٹھونستا ہے. یہ جو ایک ایک دھیلا لیتے ہیں وہ میں اور آپ اپنی جیب سے دیتے ہیں, اپنی جیب سے دیتے ہیں, اور یہ سب میجورٹی میں سے سفارشی بھرتی کیے گئے. یہ کہتے ہیں خودکش حملوں میں پختون ہی کیوں مرتے ہیں, کیونکہ پختون ان حملاوروں کو پناہ دیتے ہیں, راستہ دیتے ہیں اور پولیس و فوج کی جاسوسی کرتے ہیں. دیکھیں جی پختون نہیں کرتے, یہ سلیپر سیلز کرتے ہیں. سلیپر سیلز دنیا کے ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں. سلیپر سیلز کا پیچھا کرنا چاہیے, تعاقب کرنا چاہیے. انٹیلیجنس سلیپر سیلز کے لیے ہی ہوتی ہے, ان تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے. عوام کے اندر عوام کی حمایت ہی اصل جنگ جتواتی ہے. یعنی اداروں, دیکھیں کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی ہتھیار آپ کو جنگ نہیں جتا سکتا, آپ کو عوام جنگ جتاتی ہے. عوام آپ کے سپاہی بن جاتی ہے, عوام آپ کے جاسوس بن جاتی ہے. تو انہوں نے پختون پختون کہہ کر یہ پکارا ہے. لاہور میں خودکش حملہ آور نے پنجاب اسمبلی کے سامنے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو حملے میں شہید کیا. پولیس نے پناہ دینے, کھانا کھلانے, موقع پر چھوڑ کے جانے والے سارے کے سارے پختون سہولتکاروں کو خودکش کے یعنی پختونوں نے یہ انہیں سہولتکاری دی ہے, اور اس کے بعد جا کر یہ ہوا ہے. تب جا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان حملوں میں کمی آئی جب پختونوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, پختونوں کے خلاف جا کر ایک آپریشن کیا گیا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر بھی جو حملہ ہوا تھا اس میں پختون سہولتکار سارے شامل تھے. اگین ایک صوبے کو, اس کی آئیڈینٹی کو, اس کی شناخت کو, اس کی زبان کو, اس کی پہچان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے.
پختون ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, کشمیری ہو. میں خود کشمیری ہوں, لہذا یہ میٹر نہیں کرتا. یہ معاملہ کشمیری بھی اس میں جا سکتا ہے, اس میں کوئی بھی جا سکتا ہے. یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, یہ ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے. لیکن ایسے گماشتے چھوڑے گئے ہیں جو کہ باقاعدہ سے ایک اوپینین بنا رہے ہیں. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں, ریاستی ٹی وی والوں کے ذریعے ایسا بیانیہ لانچ کرنا ریاست کی پالیسی ہی ہو سکتا ہے. بنگالیوں کے بعد پختونوں کے خلاف ریاستی ملازمین کا پروپیگنڈا ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے خطرناک ہے. اللہ کریم ہمارے ملک پر رحم کرے. یعنی یہ بار بار صدیق جان صاحب یہ اعلان بجا رہے ہیں. ون آف دا موسٹ پرومیننٹ, ایک لائل اس ملک کا جرنلسٹ ہے, درد دل رکھنے والا جرنلسٹ ہے. وہ یہ چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہے کہ 1971 والی آپ تاریخ دہرا رہے ہیں. یہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ریاستی چینل پر بیٹھنے والا اگر یہ ایک گماشتہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے تو یہ ریاستی پالیسی ہو سکتی ہے. الارمنگ ہے, بہت زیادہ خوفناک ہے. لیکن جو بنو میں ہوا ہے, ناظرین اس پر بڑے سیریس قسم کے سوال اٹھ رہے ہیں. یہ عائشہ علی بھٹا صاحبہ ہیں, یہ لکھتی ہیں, بنو حملے میں شہید ہونے والے 12 افراد کے گھروں میں عید سے پہلے شام غریباں برپا ہو گئی ہیں. جب تک سیاسی انجینئرنگ کو چھوڑ کر سیکیورٹی کے معاملات پر سنجیدگی سے کام نہیں ہوگا, اس ملک کے مظلوم عوام کے نام شہداء کی فہرست میں شامل ہوتے رہیں گے, اور ہم اسی طرح سے تاریخ راہوں پر پاکستان کے عام لوگ مارے جاتے رہیں گے. ناظرین ایک اور یہ ڈیولپمنٹ ہے, بلکہ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. میں دیکھ رہا تھا ابھی, اور اس اسٹیٹمنٹ میں باقاعدہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی یعنی 50-60% ایسے علاقے ہیں جہاں پر ریاستی ریٹ نہیں ہے. اسی طرح کی گفتگو مولوی فضل الرحمان صاحب بھی کرتے ہیں. ناظرین ایک ویڈیو ہوئی ہے, بلکہ ایک بڑی زبردست قسم کی رپورٹ یا ڈاکومنٹری کمپائل کی ہے آغا سرور شیخ صاحب نے, اور میں نے خود بھی دیکھی ہے, سوشل میڈیا پر اس کی کلپس بہت زیادہ وائرل ہیں. انہوں نے کمپیریزن ڈرا کیا ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ انہوں نے اس کے اوپر ہوم ورک کیا ہے. خود جگہوں پر گئے ہیں, چینوں کو دیکھا ہے, بیک ڈور ڈسکشنز ہوئی ہیں, تمام تک ڈیٹا کمپائل کیا ہے, لوگوں سے بات چیت کی ہے, اور اس کے بعد پوری ایک انہوں نے رپورٹ بنائی ہے. کے پی کے اور پنجاب کا کمپیریزن انہوں نے ڈرا کیا ہے. یہ بات سمجھیں کہ پنجاب کے اندر جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی, وہ خاموش ہے بالکل. انہوں نے منہ کے اندر دہی جمایا ہوا ہے, وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہی, بول نہیں رہی, مریم صاحبہ کے بارے میں نہیں بتا رہی. ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں, ہم ٹی وی کی سرخیوں میں دیکھتے ہیں, اور وہ ٹی وی کے اوپر اخبارات کے ذریعے تشہیر کی جا رہی ہے. لیکن ایسے نوجوان پرومیننٹ جرنلسٹ, آپ یقین مانیں کہ تھریٹ ہے انہیں, ٹھیک ٹھاک قسم کا لائف تھریٹ ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا کمپیریزن اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ڈرا کیا ہوا ہے. لازمی جا کر دیکھیں, اسے شیئر کریں, اور سمجھیں کہ اصل میں میڈیا کے ذریعے کس طریقے سے حالات کو منور کیا جا رہا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.